الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون گزشتہ درس میں اندھ تقلید اور ان کافروں کا اپنے باپ دادا کے طور طریقے اختیار کرنا، ان کے نقش و قدم پر چلنا اور ان کا اتباع کرنا، یہ جہالت قرار دیا گیا۔ اس میں ایک مثال سے سمجھا رہی اسی آیت میں، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، ان کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی چیز کو پکارے اور وہ کچھ نہ سنے سوائے آپ کے پکارنے کے اور آپ کے چیخنے کے اور آپ کے اس آواز کا جس پر آپ اس کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ قرآن کہتے ہیں سمن بکمن، یہ بہرے بھی ہے، گونگے بھی ہے، عمیٌ اندھے بھی ہے، فہم لا یعقلون، اور اس کا عقل نہیں۔ یہ مثال دیا ہے۔ یہ کافر صرف آپ کا پکارنا بلانا یہ سمجھتا ہے، یہ سنتا ہے، لیکن آپ کے دعوت کو سمجھنا اور قبول کرنا اس کے لیے نہیں تیار ہے۔ یہ ان جانوروں کی طرح ہے، ان بکریوں کی طرح ہے جو چرواہے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اور وہ صرف ان کی آواز سنتے ہیں۔ بکری چرواہے کی آواز سنتا ہے، لیکن اگر یہ چرواہا اس کو کچھ کہنا چاہے تو اس کے خطاب اور بیان کو نہیں سمجھتا، صرف وہ آواز اور چیخ وہ سنتا ہے۔ وہ ریوڑ ہو، چاہے بکری کا ہو، چاہے گائے بیل ہو، چاہے گدھے ہو، وہ مالک کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے چیخنے پر، چلانے پر رک تو جاتے، لیکن اگر وہ مالک ان گدھوں کو اور ان جانوروں کو کچھ نصیحت شروع کرے تو وہ نہیں سنتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جانور ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں یہ کافر بھی ان جانوروں کی طرح ہے کہ آپ کی پکار اور آپ کی دعوت کو تو سنتے لیکن یہ سمجھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، نہ سمجھتے نہ اس کو قبول کرتے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی، یہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے ینعق بما لا یسمع، کہ تو پکارے اس کو جو سنتا نہیں ہے، الا دعاء، مگر اگر وہ سنتا ہے تو صرف پکار کو ہی سنتا ہے، دعا ونداء، اور آواز کو سنتا ہے، چیخنے کو سنتا ہے۔ سمن بکمن، یہ بہرے بھی ہے اور گونگے بھی ہے، فہم لا یعقلون، عمیٌ، اور اندھے بھی ہے، عقل نہیں رکھتے۔
تو ظاہری طور پر وہ نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ اندھے ہیں. اور ایسے شخص جن کافروں کی مثال لی گئی ہے، وہ دنیا کی ہر بات سنتا ہے تو بہرے کیسے ہو گئے، اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کیسے ہی اندھے ہو گئے، اور دنیا کی ہر چیز کے لیے بولتا ہے کیسے ہی گونگے ہے. اس کا معنی یہ کہ حق کے لیے ان کی مثال بہروں کی طرح، اندھوں کی طرح، گونگوں کی طرح ہے. یہ دنیا کو دیکھتا ہے لیکن حق کو نہیں دیکھتا اپنی آنکھوں سے، تو اس کی آنکھیں حق کے لیے بالکل اندھے ہے. اور یہ دنیا کے لیے حق بولتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے لیے بولتے ہیں، لیکن یہ حق نہیں بولتا، تو اس لیے حق سے یہ گونگے ہے. اور یہ دنیا کی ہر چیز اپنی کانوں سے سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے جس میں ان کا مفاد ہو، لیکن یہ اپنی کانوں سے حق نہیں سنتا، تو یہ حق سے بہرے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاک رزق کھاؤ. یہ گزشتہ سبق میں بھی اسی طرح کا آیت جس کا ترجمہ کیا گیا کہ پاک رزق کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو دیا ہے. انسان کے پاس یہ رزق اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے بار بار اللہ کہتے تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. یعنی یہ اگر تم کماتے ہو تو اپنی محنت سے تم کماتے ہو، لیکن جن چیزوں سے تم محنت کرتے ہو اور جس دماغ کو اور جس جسم کو تم استعمال کرتے ہو وہ تو ہم نے دیا ہے نا. پھر ایسا ہے کہ مال بھی ہم نے دیا. اگر تم اپنے دماغ استعمال کر کے دنیا کماتے ہو تو دماغ کس نے دیا؟ ہاتھ استعمال کر کے دنیا کما رہے تو ہاتھ کس نے دیا؟ پیر استعمال کر کے دنیا کماتے ہو تو پیر کس نے دیے؟ تمہارے جسم کے سارے اعضاء تو اللہ نے دیے، بلکہ تمہیں تو اللہ نے بنایا. اور اس میں جو روح استعمال ہوتے، تمہارا جسم حرکت کرتے تو اس کے اندر روح ہے. روح کس نے دیا؟ تو گویا کہ تم جو کماتے ہو اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ یہ مال تمہارا ہے، اللہ کہتے یہ ہم نے دیا ہے. ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسی میں سے پاک کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خدا کی عبادت کرنے والے، خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر یہ کرو، جو تم نے کہا ہے اس پر شکر ادا کرو، جو تم نے کمایا اس پر شکر ادا کرو، اور کوشش ہی کرو کہ حلال ہی کھائے، حلال ہی کمائے، اس کے تم پابند ہو. اور گزشتہ سبق میں ذکر ہوا کہ حلال کمانے کی برکت کیا ہے. عبادت کے اندر شوق اور جذبہ، اور حرام کا نحوست کیا ہے کہ آدمی کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے. حرام عبادت سے دوری کا سبب ہے، حلال اللہ کے قرب اور عبادت کے اندر شوق اور جذبے کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خطاب ہے، پاک کھاؤ. آپ کا کام بہت بڑا ہے، اور اس میں اللہ کی مدد تب شامل حال ہوگی جب آپ کا کھانا پینا سب حلال ہو. اور ایسے بہت سارے حدیث ہے کہ جب انسان حرام کھاتے تو حرام کھانے کی نحوست، ایک لقمہ جو حلق سے نیچے جاتا ہے 40 دن تک وہ نحوست ہی ختم نہیں ہوتا. اور یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حرام کھایا تو اب نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھو کیونکہ حرام کھایا ہے. نماز خود ایک عبادت ہے، اور آپ جو حرام کرتے یہ ایک گناہ ہے.
ایک گناہ یہ کیا ہے، اگر نماز نہیں پڑھا تو ایک گناہ دوسرا ہو گیا۔ نماز پڑھو اپنی جگہ پر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں حرام ہے تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھ سکتے، ہاں نماز کے اندر جو برکات ہے وہ حلال مال سے جو آتے تھے وہ نہیں آئیں گے، حرام مال سے وہ برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ اب نماز پڑھنا تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام بھی کھائے پھر بھی نماز پڑھے تو نماز جو فرض ہے اس کے ذمہ وہ ادا ہو جائے گا، جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک عبادت ہے۔ اور یہ چیز ہمیں جو ہے دین سے اور دور کر دیتے۔ ایک غلطی کی ہے، دوسرا غلطی یہ کرتے کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا۔ یہ گناہ اپنی جگہ پر اور وہ نماز عبادت اپنی جگہ پر ہے۔ تو پاک کھاؤ جو ہم نے آپ کو دیے، تو پاک کھانے سے اللہ کا شکر نصیب ہو گیا، اس لیے کہا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ اگر سالم صحت دیا تو اس پر شکر ادا کرو، اگر بھوک میں آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر آپ محنت کر رہے اور اس محنت کا اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، طاقت دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، آپ کہتے ہیں کہ حرام کیا ہے آپ کے لیے، تو وہ حرام چیزیں اللہ پاک بتا رہے اس آیت میں، 4 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کر رہے کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، میتہ کہتے مردار جانور کو، مردار آپ کے لیے حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہاں پر صرف گوشت کا ذکر ہے لیکن وہ سارے اجزاء جو خنزیر کے وہ سب حرام ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو وہ حرام ہے۔ آپ نے کسی درگاہ، کسی بت کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی مرشد کے نام پر اگر ذبح کیے تو وہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ یہاں ان 4 چیزوں میں حصر نہیں مراد کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ورنہ حدیث میں آپ بہت سارے اور بھی جانور ہیں جو کہ حرام ہے اس کے علاوہ۔ اور اسی طرح قرآن کے باقی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، حلال جانوروں کا، حلال چیزوں کا۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے مچھلی کا شکار، جو آپ سمندر میں سے تازہ مچھلی پکڑ کے لے آتے ہو، کھاتے ہو، اور اس میں یہ کہا کہ یہ 4 چیزیں حلال ہے باقی حرام۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی حرام، اگر باقی احادیث کے ذریعے اور قرآن کے باقی آیتوں کے ذریعے اگر کوئی چیز وہاں پر حلال قرار دی گئی تو وہ بھی حلال۔ یہاں پر صرف ان 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ مشرکین مکہ ان چیزوں میں اپنے مرضی سے کچھ حرام کر دیتے اور کچھ اپنے مرضی سے حلال کر دیتے تھے، اس میں تقسیم کر دیتے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ تو اسلام نے واضح کر دیا کہ تمہارا یہ اپنے مرضی سے چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، اس سے حلال حرام نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ پاک نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہوگا، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہوگا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے۔ اب وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے وہ ذبح سے حلال ہوتے، اگر آپ نے ذبح نہیں کیا تو وہ بھی حرام، وہ مردار کہلاتے ہیں۔ گائے، بیل، اونٹ، بکری، یہ آپ ذبح کرتے تو حلال ہے، لیکن اگر آپ نے ذبح ہی نہیں کیا اور خود طبعی موت مرا، بیماری کی وجہ سے مر گیا، یا کسی نے ایک بڑے وزنی پتھر سے مارا اور وہ مر گیا، یا کسی نے گولی چلائی اور وہ جانور مر گیا، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں جب تک کہ آپ خود اس کو ذبح نہ کریں۔
وہ جانور جو حلال ہے، حلال اس لیے ہے کہ آپ اس کو ذبح کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، تو اسی پر آپ ذبح کرتے تو تب جا کے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اگر ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا. اور ذبح بھی جو رسول اللہ نے بتایا، گردن سے اس کو ذبح کرتے. اگر آپ نے جانور کے پہلے پیر کاٹے، پھر اسی طرح جو ہے قبر، اور پھر اسی طرح پیٹ میں چھری اندر گھسا کر اور اس کا جو ہے پیٹ پھاڑ دیا اور اس سے مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. تیزدار آلے سے اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح بھی وہ جو رسول اللہ نے بتایا، اور اسی طریقے پر ذبح کیا تو جانور حلال، ورنہ حلال جانور آپ کے لیے حرام. اب بکری حلال ہے، لیکن تب حلال ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کرے، اور وہ بھی آپ کی اپنی ہو. ذبح بھی کرے لیکن وہ بکری آپ کی نہ ہو تو پھر بھی حرام ہو جائے گی. پھر بھی وہ حلال جانور آپ کے صرف چھری سے ہی حلال نہیں ہوگا. آپ کی ملکیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ آپ اس کا مالک ہوں. کہ اب کسی کی بھی بکری پکڑے اور اس کو کہ قرآن نے تو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو بس حلال، اور ذبح تو کیا ہے آپ نے تو اس سے حلال نہیں ہوگا. پہلے تو وہ آپ کی ملکیت ہوگی، اور تب آپ اس کو اسی طریقے پہ جو قرآن نے کہا ذبح کریں گے تب حلال ہوگا. ذبح نہیں کیا تو حرام. اب جو جانور مردار ہے تو اس کی چربی بھی مردار، اس سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ چربی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر اس میں سے کوئی تیل وغیرہ نکالا اور اس چربی میں سے عام طور پر بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، صابن وغیرہ میں، اگر اس میں استعمال کیا تو پھر بھی حرام ہو جائے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ باہر ممالک سے اکثر جو کہ صابن وغیرہ یہ چیزیں آتی ہے اس میں یہ چربی شامل ہوتے ہیں، اور مردار جانوروں کا تو چربی چونکہ اس کا حرام ہے، پھر اسی طرح جیسے گوشت حرام ہے چربی بھی حرام ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ حرام جانور کے بھی پاک ہے. اگر اس کی ہڈی کو آپ نے بعد میں جو ہے کسی برتن وغیرہ میں تبدیل کیا تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے، لیکن وہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا، وہ استعمال کی صورت میں. اس کی کال کو کلر دے کر اس میں سے جوتے واسکٹ وغیرہ بنتے تو پھر استعمال کر سکتے، وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. تو اگر حرام جانور کا بھی ہو تو اس کی دباغت کی گئی، کلر کی گئی اور آپ نے استعمال کیا، جائز ہے. انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام تو مردار کے وہ اجزاء جو کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بھی حرام، وہ سب چربی وغیرہ سب حرام ہے اس کی. والدم، اور دوسرا چیز بہتا ہوا جو خون ہے وہ حرام ہے. اندر گوشت کے ساتھ لگا ہوا بھی خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. جو باہر ذبح کرتے اور جانور کا جو یہ خون بہتا ہے یہ حرام ہے. اور یہ چیز ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ عقل بھی کوئی چیز ہے جس سے انسان اچھے برے کا تمیز کرتے. پہلے زمانے میں علم نہیں ہوتا تھا زیادہ، ہر علاقے میں ایک امام صاحب ہوتے تھے اور وہ بھی چند صورتیں یاد کر کے بس اس لوگوں کے لیے نماز پڑھاتے تھے، اور چند مسائل ان کو یاد ہوتے تھے، 2-4 کتابیں پڑھ کر. ان کو بھی زیادہ علم نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی آتا تھا، مولوی صاحب کتاب دیکھو اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے. مولوی صاحب کہتا کہ، اور زمانہ بھی ایسا کہ بھوک اور افلاس، تو پیٹ پالنا لوگوں نے یہ دین بھی اسی کا ذریعہ بنایا تھا. تو امام صاحب اس کو کہتے کہ بھائی کتاب میں تو تمہارے لیے حکم ہے کہ تم مرغی ذبح کرو، اور وہ خون جو مرغی سے حاصل ہو جائے اسی کے ذریعے ہم آپ کے لیے تعویذ لکھتے اور پھر آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بھی کہ بیچارہ جو ہے مرغی لے کر آتا تھا اور خون سے اس کے لیے تعویذ لکھا جاتا تھا، اور مرغی کا گوشت جو ہے وہ مولوی صاحب خود ہی کھاتا تھا. اب اس کے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خون تو حرام ہے، اور اس پر اگر اللہ کا نام بھی لکھا ہے تو پھر کیسے جائز ہوگا؟ یہ خون ہی حرام ہے. قرآن نے تو خود کہا والدم، یہ خون حرام ہے. قرآن پڑھا ہی نہیں تھا تو اس جہالت کا مولوی صاحب فائدہ اٹھا رہے تھے کہ اس کو تو نہیں پتہ کہ خون حرام ہے. تو اس کو کہتے کہ مرغی لے کر آؤ، اس کو ذبح کرتے، خون سے آپ کے لیے تعویذ لکھ دیں. وہ لے کر آتے تھے، مولوی صاحب ذبح کر کے اس کو
واپس بیچتے تھے تو وہ بھی بیچارہ شرم محسوس کرتا کہ اب اس مرغی کو ذبح کیا مولوی صاحب کے دروازے پر تو کہاں گھر لے جائے. مولوی صاحب کو کہتا ہے یہ بھی گوشت بھی تم کھا لو. تو مولوی صاحب گوشت خود ہی کھاتے تھے اور اس کے حصے میں صرف وہ تعویذ آتا تھا جو حرام خون سے لکھا جاتا تھا. تو اس کا یقین ہوتا اس کا کام بن جاتا. اور یقین تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو لوگ جو پتھر سے مانگتے ہیں تو اس پر بھی یقین ہے, وہیں سے اس کا کام ہو جاتے. اللہ بھی کہتے ہیں بندے کا جیسے گمان ہوتا ہے میرا ایسے ہی فیصلہ ہوتے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا تھا, ایک عورت آئی تھی اور کہا کہ شراب کی بٹی کھولیے آپ میرے لیے تعویذ کر دو کہ اس میں برکت آ جائے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا, لیکن وہ عورت بار بار اصرار کر رہی تھی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھ کے اس کو دیا. وہ کام بڑھ گیا اس عورت کا. اب جو بھی آتا ہے کہ آپ کے کام میں تو بڑی ترقی ہوگی, اب اتنے شراب کی بٹی کسی کا نہیں چلتا جتنا آپ کا یہ بٹی چل رہی ہے. تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے قسمت کا کیا, وہ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے تعویذ لکھا ہے اس لیے تو شراب کا یہ بٹی جو ہے چلنے لگا ہے. تو لوگ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ آپ نے بوڑھی عورت کے لیے تعویذ لکھا ہے اور وہ بھی شراب کی بٹی کے لیے, یہ کیسے؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں یہ عورت بار بار آتی تھی اور پھر میں نے اس کے لیے یہ پرچہ لکھا ہے, وہ جا کے وہ پرچہ دیکھو کہ اس میں نے کیا لکھا ہے, میں نے اس میں کیا لکھا ہے. تو جب لوگ گئے وہ پرچہ کھولا تو اس میں لکھا تھا ہندوستان کے لوگوں شراب نہ پیو, یہ ہر برائی کی جڑ ہے, لیکن اگر خواہ تم یہ گناہ کرتے ہو اور یہ شراب پیتے ہو تو پھر اس بوڑھی کے دکان سے لینا جنہوں نے یہ بٹی کھولی ہے. پہلے بات تو یہ کہ شراب نہ پیو یہ ہر گناہ کی جڑ ہے, لیکن خواہ اگر آپ نے یہ گناہ کرنا ہے تو پھر اس کے دکان سے لو. یہ اس میں لکھا تھا اور پرچی دی تھی اور اس کا کام چلنے لگا تھا. اس کی یقین تھی بوڑھی کی, اور وہ یہ کہہ رہی کہ یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ سے ہی کام چل پڑا ہے. والدم, اور دوسرا چیز جو خون حرام ہے, ولحم الخنزیر, اور تیسرا خنزیر کا گوشت. یہاں گوشت لکھا ہے لیکن گوشت کے ساتھ سارے اجزاء حدیث سے ثابت ہے. خنزیر کا کوئی بھی نہ اس کی کال پاک ہو سکتا ہے, نہ دباغت کلر سے بھی پاک نہیں ہوگا, نہ اس کی ہڈی استعمال میں لا سکتے, وہ بھی گندا, وہ ہر چیز اس کی گندا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے کسی درگاہ پر, اور یہ مکے کے مشرک اسی طرح کرتے تھے, اس لیے تو یہ چار کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا, ورنہ حرام چیزیں اور بھی بہت ہیں. چار کو خاص طور پر کی مکے والے یہ کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر ذبح, اس میں علماء نے بہت تفصیل لکھا ہے غیر اللہ کے نام پر کیسے ذبح کرتے. بعض اللہ کے نام پر ذبح کرتے لیکن وہ کسی درگاہ پر لے جا کر وہاں پر ذبح کرتے, اور کسی اسی طرح جگہ پر لے جا کر وہاں اس میں شرک کرتے. اور بعض لوگ جو ہے وہ جانور, کوئی بھی جانور ذبح کرتے تو وہ فلاں پیر کے نام, اس میں اللہ کا نام ہی نہیں لیتا, وہ تو قطعاً نہیں حرام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. احل لغیر اللہ, جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے, وہ چاہے پیر ہو, چاہے ولی ہو, اور چاہے نبی ہو, کسی کا بھی نام لیا تو وہ حرام ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی فمن اضطر, وہ کسی زمانے میں محتاج ہوا, غربت کی وجہ سے, کھانا نہ ملنے کی وجہ سے, حلال نہ ملنے کی وجہ سے, اگر وہ ضرورت مند ہو گیا اور وہاں پر صرف یہ حرام گوشت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, مردار ہے, خون ہے, خنزیر کا گوشت ہے, احل لغیر اللہ, تو اس کے لیے اجازت ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس حال میں مر گیا اور اس نے وہ حرام نہیں کہا تو پھر یہ گناہگار ہو جائے گا. یہ اس میں گناہگار ہے کہ اس نے قرآن کے اس حکم کا انکار کیا کہ اللہ نے اس کے لیے اس وقت یہ جائز قرار دیا تھا اور اس نے اس میں سے نہیں کہا. لیکن قرآن نے دو لفظ کہے, غیر باغ ولا عاد, نہ تو باغی بن کر کھائے اور نہ حد سے تجاوز کرے, نہ حد سے تجاوز کرے. اس پر علماء نے مختلف قسم کے اپنی توجیحات لکھی ہیں. ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ کا باغی ہے,
اور ایک آدمی شریعت کے حدود میں متجاوز ہے، وہ حدود کا پابند نہیں، تو کہتے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، وہ اگر بھوکا بھی مر جائے تو اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا باغی ہے۔ لیکن جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کا معنی یہ کہ وہ گوشت جو کھائے حرام، اس میں بغاوت نہ کرے اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ معنی یہ کہ اتنا کھائے جس سے اس کی زندگی بحال ہو جائے، وہ تیکا بوٹی نہ بنائے، اس سے کباب اور اس سے کڑھائی نہ بنائے کہ وہ حرام مال میں سے وہ پورا جو ہے کڑھائی بنا کر پیٹ بھر کر کھائے، بلکہ اتنا کھائے جتنا جو ہے اس سے زندگی بحال، قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں، اتنا قوت مل جائے کہ اس کو موت نہ آئے، بس اتنا اس میں سے کھائے، تو یہ کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اتنا کھائے تو جائز ہے۔ ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، حد سے نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ معنی یہ کہ بعض علماء نے لکھا ہے عادن کا معنی یہ کہ اپنی عادت نہ بنائے، کہ آج بھی کہا پھر کل بھی اسی طرح جو ہے اسی کے تلاش میں نکلا، تو اپنی عادت بھی نہ بنائے۔ اور حد سے تجاوز کا معنی یہ کہ وہ صرف مرغن کر کے نہ کھائے، بلکہ صرف زندگی گزارنے کے لیے اتنا جو ہے اس کو بنائے کہ اگر گوشت پکانے کا ہو تو پکائے اور تھوڑا سا جو ہے اس میں سکھائے تاکہ اس کی زندگی بحال ہو، اس کو موت نہ آئے اس پر۔ فلا اسم علیہ، اگر ایسا کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ، اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور یہ جو کام انہوں نے کیا کہ وہ تو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور اس نے کہا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی محتاج ہوا تو قرآن کی ترتیب کو بھی بحال رکھا جائے، پہلے وہ مردار جانور کا گوشت کھائے، دوسرے نمبر پر اس کا خون پیے، اور تیسرے نمبر پر خنزیر، چوتھے نمبر پر پھر وہ ہے جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ یہ سب سے بڑا حرام ہے، یہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو اگر پھر بھی آدمی محتاج ہوا تو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہو رہے وہ آخری درجے میں ہے۔ پہلے وہ مردار جانور کا تلاش کرے، اس میں سے کھائے، اور اس میں اگر وہ نہ ہو تو خون ہو، پھر جو ہے اسی طرح خنزیر کا گوشت ہو، پھر آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے کھائے جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ اتنا اس میں نحوست ہے کہ اس کو آخری درجے میں لکھا ہے، اور قرآن کا یہ ترتیب بھی لازم ہے کہ اگر بھوک اور اسی طرح پیاس کی حالت میں ہو تو یہ خون پینا اور یا پھر اسی طرح گوشت کھانا، یہ تو اس صورت میں اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو قرآن نے بیان کیا اسی ترتیب سے ہی پھر اپنے قوت لا یموت بنائے دی۔ واخر دعوانا۔